جی احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ دل تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے، دل تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے، غم وہ آندھی ہے کہ صحرا بھی اڑا لے جائے۔ کون لایا تیری محفل میں ہمیں ہوش نہیں، کون لایا تیری محفل میں ہمیں ہوش نہیں، کوئی آئے تیری محفل سے اٹھا لے جائے۔ اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، اب متاع دل و جاں بھی کوئی لے جائے۔ جانے کب ابھرے تیری یاد کا ڈوبا ہوا چاند، جانے کب ابھرے تیری یاد کا ڈوبا ہوا چاند، جانے کب دھیان کوئی ہم کو اڑا لے جائے۔ یہی آوارگی یہ دل ہے تو منزل معلوم، یہی آوارگی یہ دل ہے تو منزل معلوم، جو بھی آئے تیری باتوں میں لگا لے جائے۔ دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا فراز، دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا فراز، چل پڑو خود ہی جدھر دل کی صدا لے جائے۔ دل تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے۔ برگ خزاں، خزاں رسیدہ پتے جو زرد ہو کر شاخ سے گر پڑتے ہیں، پھر وہ ٹوٹے ہوئے پتے وہ کدھر جاتے ہیں اس کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی اپنا سرا نہیں ہوتا، بس یہ کہ ہوا جدھر چاہے اس کو اڑا کر کے لے جائے۔ تو دل کی حیثیت دراصل اسی برگ خزاں کے لیے کی طرح ہے، جو خزاں میں جو پتے گر جاتے ہیں بالکل ٹوٹ کر کے، دل کی حالت بالکل ویسے ہی ہے کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہ بھی جدھر چاہے کوئی ہوا کا رخ جو ہے وہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ دل تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے، غم وہ آندھی ہے کہ صحرا بھی اڑا لے جائے۔ اور غم کی جو آندھی چلتی ہے تو وہ اتنا زور ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو پورا کا پورا صحرا وہ اڑا کر کے لے جائے، پورا پورا ریگستان ویران وہ اڑا کر کے لے جائے۔ غم میں وہ آندھی، وہ غم کی آندھی میں وہ زور ہوتا ہے، اتنا زور ہوتا ہے۔ تو دل تو وہ برگ خزاں ہے کہ ہوا لے جائے، غم وہ آندھی ہے کہ صحرا بھی اڑا لے جائے۔ کون لایا تیری محفل میں ہمیں ہوش نہیں، کوئی آئے تیری محفل سے اٹھا لے جائے۔ نہ تو مجھے یہ خبر تھی کہ تیری محفل ہے، اور نہ ہی میں اپنے ہوش میں یہاں آیا ہوں، نہ ہی میرے اندر چلنے کی وہ سکت تھی کہ میں تیری محفل تک آ پاتا، نہ ہی ایسا کوئی میرا ارادہ تھا، نہ کوئی پروگرام تھا، لیکن کون لے آیا تیری محفل میں ہمیں ہوش نہیں۔ شاید میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، مجھے لے آیا۔ اب میرے اندر یہاں سے جانے کی بھی، تیری محفل سے جانے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ تو جس طرح کوئی لے آیا ہے مجھے، اسی طرح کوئی لے بھی جائے، اپنی مرضی سے نہ آئے، اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے۔ تو کون لایا تیری محفل میں ہمیں ہوش نہیں، کوئی آئے تیری محفل سے اٹھا لے جائے۔ وہ اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا۔ بھئی وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ معیار وفا کا جو معیار، جو اس کی پرکھ ہوتی تھی، جو اس کا اسٹینڈرڈ تھا، جو اس کی مطلب یہ جانچا جاتا تھا کہ محبت کیسی ہے، اس کی معیار وفا جو ہوا کرتے تھے، بلند پائے کی جو وفا ہوتی تھی، اس کا معیار جس کسوٹی پہ اسے پرکھا جاتا تھا اس محبت کو، تو وہ تھا دل و جان، کہ بھئی دل کتنا ہے اس کے پاس اور جان دینے کی صلاحیت اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں۔ اب جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا۔ اب اس کا پیمانہ جو ہے، اس کی کسوٹی ہے، وہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ اب دل و جان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ ایک فضول سی چیز ہو گئی ہے۔ اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، اب متاع دل و جاں بھی کوئی لے جائے۔ اب متاع دل و جاں کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اب اس کو بھی کوئی اٹھا کر کے لے جائے، کوڑا ہے یہ، کوڑے دان میں جا کر کے ڈال دے اس کو۔ معیار وفا کچھ اور ہو چکی ہے، وہ اب اس میں دولت ہے، شہرت ہے، جو بھی ہے، خیر بہرحال اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، اب متاع دل و جاں بھی کوئی لے جائے۔ اور جانے کب ابھرے تیری یاد کا ڈوبا ہوا چاند، جانے کب دھیان کوئی ہم کو اڑا لے۔ بھئی یہ یاد، بھولے ہوئے صنم کو بھولے ہوئے زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ہوتا ہے رہ رہ کر کے تیری یاد کا چاند جو ہے وہ ابھرتا رہتا ہے، ذہن میں، تصور میں ابھرتا رہتا ہے۔ اور اب کی بار جو اگر ابھرا تمہاری یاد کا چاند، اگر پھر سے طلوع ہوا، تو جانے کب دھیان، تو پھر تصور کا عالم میں پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں، تمہاری یاد کے چاند کے ساتھ ساتھ میری یادیں کہاں کہاں چلی جائیں، کیسے کیسے واقعات یاد آئیں، کیسی کیسی باتیں یاد آئیں گے، عہد و پیما یاد آئیں گے، قسمیں یاد آئیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں پھر پتہ نہیں، ذہن جو ہے وہ تصور بھٹکتا بھٹکتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک کی سیر کرے گا یہ۔ جانے کب ابھرے
کوئی وقت نہیں ہے مقرر اس کا کہ پتہ نہیں کب ابھر جائے، جانے کب ابھرے تیری یاد کا ڈوبا ہوا چاند، جانے کب دھیان کوئی ہم کو اڑا لے جائے۔ کہتے ہیں نا کہ درد کی ساری تہیں اور سارے گزرے ہاتھ سے سب دھواں ہو جائیں گے، ایک واقعہ رہ جائے گا۔ یہ واقعے کا ہی قصہ ہے یہ، اور کچھ نہیں۔ جانے کب دھیان کوئی ہم کو اڑا لے جائے، یہی آوارگی یہ دل ہے تو منزل معلوم۔ اگر میرے دل کی آوارگی کا عالم یہی ہے، یا تو ہمیں پتہ ہے کہ میری منزل کیا ہونے والی ہے۔ یہی آوارگی یہ دل ہے تو منزل معلوم، جو بھی آئے تیری باتوں میں لگا لے جائے۔ بھئی میں چاہے لاکھ مصروف ہوں، چاہے میں جو بھی کر رہا ہوں، لیکن جو چاہے مجھے ایک مداری کی صورت وہ آئے اور تیرا ذکر چھیڑے، تیری باتوں میں لگا کر جہاں چاہے مجھے لے جائے۔ بس تمہارا نام اور تمہارا ذکر مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس سے دین دنیا میں سب بھول جاتا ہوں، اور تیری باتوں کے پیچھے ویسے ہی میں لگ کر کے جا سکتا ہوں کسی کے بھی ساتھ۔ جیسے وہ ایک مداری تھا نا کہ وہ جب بانسری بجاتا تھا تو شہر کے سارے چوہے آ گئے، اور پھر جب اسے معاوضہ نہیں ملا تو وہ پھر اس بار جو اس نے بنسی بجائی تو شہر کے سارے بچے اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے، اور جا کر کے انہوں نے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ واقعہ آپ نے بڑا مشہور قصہ ہے، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہی آوارگی یہ دل ہے تو منزل معلوم، جو بھی آئے تیری باتوں میں لگا لے جائے۔ دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا فراز، دشت غربت، غریب الوطنی، اپنے وطن سے دور کسی اور وطن میں، غیر جگہ پر۔ تو یہ جو ویرانہ ہے، یہ جو ریگستان ہے غربت کا، یہ جو اپنے وطن چھوڑ کے جو ہم یہاں آئے ہیں، تو دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا، وہاں تمہیں کون جانتا ہے، کون تمہارا نام جانتا ہے جو تمہیں پکارے گا، آواز دے گا۔ تو دشت غربت میں تمہیں کون پکارے گا فراز، چل پڑو خود ہی جدھر دل کی سزا لے جائے۔ تمہارا دل جدھر کہتا ہے جلنے کو ادھر ہی چل پڑو، تمہیں تو کوئی پکارنے سے رہا، کوئی راہ دکھانے سے رہا۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔